عزیزان من، پاکستان کا خزانہ خالی ہے. تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے اب ادھار لینے پڑ رہے ہیں، اور اگر ادھار کی اگلی قسط نہ ملے تو جو یہ پوری ریاست کا نظام چل رہا ہے عوام کے سر کے اوپر، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور پیسے جو ہیں وہ امریکہ سے ملتے تھے پہلے، اب امریکہ بھی ادھار آئی ایم ایف کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، جس میں جو پہلے سے ادھار لیا ہوا ہے زیادہ پیسہ تو وہی واپس کرنے میں چلا جاتا ہے. اور پاکستان کی فوج کو 100% تنخواہوں میں افسران کی اضافہ بھی چاہیے، اور ڈیفنس بجٹ کے اندر انکریز بھی چاہیے. تو پھر دوسرا درد چائنا کا رہ جاتا ہے، لیکن چائنا نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں. چائنا سے نیوکلیئر سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کے لیے جو ہے وہ مانگی گئی صلاحیت، لیکن چائنا نے نہ صرف وہاں پہ انکار کر دیا بلکہ چائنا نے نئی ڈیمانڈز بھی سامنے رکھی ہیں. اور پاکستان ہمیشہ سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے بلیک میل نہ صحیح تو لیوریج ان کا ضرور تھا چائنا کے اوپر، لیکن چائنا نے پاکستان کا وہ لیوریج بھی ختم کر دیا ہے. اور آج کے اس مختصر ویلاگ میں یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں کا یہی حال ہے جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس. آج 20 مئی 2026 ہے، اور میرے پاس جو آپ کے لیے خبریں ہیں وہ کسی بھی طور کے اوپر بریکنگ نیوز سے کم نہیں ہیں. شروع کرتے ہیں جناب. عزیزان من، آپ کو پتہ ہی ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جس طرح مانجا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، تویا جاتا ہے، وہ تو کوئی اخیر لیمٹ ہے. خاص طور کے اوپر پاکستان کے جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا نیریٹو چلانے والے جو سیل ہیں، آئی ایس پی آر کا انفارمیشن آپریشن ڈائریکٹریٹ ہے، آئی ایس آئی کا میڈیا ونگ ہے، یا فارم 47 سرکار 1947 سے 47 تک جو پاکستان قید ہے، تو فارم 47 جو سرکار ہے وہ معراج ہے اس کی. فارم 47 سرکار کا ڈیجیٹل میڈیا سیل جس طرح اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اب آپ کو نقشے کے اوپر جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نظر تو آ ہی رہا ہے، لیکن چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ چائنا کو پاکستان سے لنک کیا گیا ہے سست اور خنجراب پاس کے ذریعے، جو کہ سال میں صرف 5 مہینے کھلا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ رولا مچایا جاتا ہے اس کا کہ وہ کہتے ہیں کہ چائنا سے کہ ہمیں مزید پیسے دو. چائنا والے بھی پیسے دے دے کے ان کو تنگ آ چکے ہیں، ڈالر دے دے کے ان کو تنگ آ چکے ہیں. اور چائنا والے جو ہیں بھائی، وہ سب سے پہلے بزنس مین ہیں. ان کا کلچر ہی اس قسم کا ہے کہ وہ سب سے پہلے بندے کو چھری تلے رکھ کے اپنا کام کرواتے ہیں. وہ بزنس مین پہلے ہیں، دوستیاں موستیاں اپنی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے. وہ پہلے کہتے ہیں ہم نے جو کام تمہیں 2 اسپیشل پروٹیکشن ڈویژن کے پیسے دیے، تم نے ہماری پروٹیکشن تو سرے سے کی نہیں، الٹا ہمیں جو ہے وہ سینڈک اور ریکوڈیک والے پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی کم کرنا پڑ گیا اپنا مین پاور. اور پھر چائنا نے 2 بڑی ڈیمانڈز رکھی تھی جو میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ ہمیں جوانی کے اندر ملٹری بیس چاہیے، اور ہمارا جس کے اندر پیپلز ریپبلکن ایئر فورس اور جو ان کی آرمی ہے، ان کی نیوی کا بیس جوانی میں بنے گا. اور جوانی اگر آپ کو یہاں پہ نقشے آپ دیکھ رہے ہیں تو گوادر سے بھی آگے ایران کی طرف آتا ہے، اور ایران اور پاکستان اور گوادر کے درمیان میں جوانی بنتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنا ملٹری بیس مانگ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی میں وہ اپنا ملٹری انٹیلیجنس، جو ان کی انٹیلیجنس ہے، ایم ایس ایس اس کو بولتے ہیں، ایم ایس ایس جو ان کا انٹیلیجنس کا بیس ہے، $6 بلین میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ اس کے لیے انہوں نے بجٹ بھی الوکیٹ کیا ہے. وہ ایم ایس ایس اپنا ملٹری بیس وہاں پہ بنانا چاہتا ہے، اپنا انٹیلیجنس بیس وہاں پہ بنانا چاہتا ہے. اور وہ پورٹ قاسم کے ساتھ انہوں نے کوئی ایریا ایئر مارک کیا ہے، اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کے چکر کے اندر وہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن عاصم منیر نے، جو منیرہ مستری ہے جس کو پاکستان کے لوگ عاصم خنزیر بھی بولتے ہیں، اس نے جا کے امریکہ کو وعدہ کیا، کیونکہ امریکنز کو پتا چل گیا، اگر ہم آپ کو پچھلے سال سے رپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کہانی ڈال رہا ہے. تو امریکنز نے دیا اس کو ڈنڈا. اس نے کہا میں آپ کا تابعدار ہوں، میں چینیوں کو صرف اور صرف ڈالر نکالنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ تو دے ویسے بھی نہیں رہے ہیں، الٹا آپ ہم سے لے رہے ہیں. روزویلٹ ہوٹل بھی آپ نے ہم سے لے لیا، کرپٹو کی ڈیلیں بھی آپ ہم سے لے رہے ہیں، الٹا ہمیں جیب سے پاکستان کے لوگوں کے نام پہ ادھار اٹھا کے $6 لاکھ مہینہ خرچ کر کے آپ کو تحفے تحائف دینے پڑے ہیں، لابنگ کرنی پڑی ہے، ڈکلیئرڈ ہے ساری چیزیں. تو اب آپ ہمارے ساتھ یہ کریں کہ سی پیک کو بھی ہم سلو کر دیں گے، لیکن ہمارے ذرا فیورٹ فیلڈ مارشل ہی بول دیں. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، جس کے ذریعے چائنا پورے ایشیا کو اور یورپ کو لنک کر رہا ہے، اور یہ اس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. نیلے رنگ کے اندر جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر اوور لینڈ روٹ ہے، اور جو آپ کو
ڈارک پنک لائن نظر آ رہی ہے، یہ میریٹائم سمندر کے اندر روٹ ہے۔ اب چائنا نے اس میں پاکستان کے اندر تو $50 بلین کا بولا، تقریباً $46 بلین خرچ کیے ہیں، لیکن وہ آپ کو قرضہ دیا اور بڑے ہیوی اماؤنٹ کے اوپر دیا ہوا ہے۔ اصل انویسٹمنٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے ہٹ کے ون بیلٹ ون روڈ کی تقریباً 62 بلین US ڈالر کی وہ ایران کے اندر انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن ایران سے آلریڈی کوئی اوور لینڈ روٹ یہاں پہ آپ کو اب تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ نقشہ تقریباً 2-3 سال پرانا ہے، اور اس لیے پاکستانی کہتے تھے کہ جناب 5 سال میں 5 مہینے کھلا ہے روٹ، ہمارا ہی کھلا ہے، اور ہمارے ذریعے ہی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا تیل بھی پہنچ سکتا ہے، اوپر پائپ لائن بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے انہوں نے فائبر کیبل وغیرہ بھی بچھائی ہوئی ہے۔ تو اس کو یہ پاکستانی فوج کے جرنیل بیچ رہے تھے بڑے عرصے سے، لیکن یہاں پہ یہ افغانستان کی گورنمنٹ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان اب اس نقشے میں کہیں پہ فگر آؤٹ انہوں نے نہیں کیا ہوا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جذباتی لوگ ہیں، ان کو ہم جو ہے تنگ کریں گے، یہ ہم سے لڑ پڑیں گے، اور بس اسی طرح لڑتے رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ ٹھیکیدار بن جائیں گے افغانستان کے۔ افغانستان کی حکومت کی آپ کیپیبلٹی چیک کرو ذرا، انہوں نے خاموشی کے ساتھ ان کی پوری گیم ہی گما دی ہے، اور چائنیز نے بھی گما دی ہے، کیونکہ چائنیز اب کہہ رہے ہیں ان کو کہ یار تم پیسے ڈالر مزید مانگتے ہو سالوں، تم نے ہم سے وعدہ کیا کہ تم جو ہے ہمارا ملٹری انٹیلیجنس کا جو ہمارا انٹیلیجنس بیس ہے کراچی میں MSS کا، اور ملٹری بیس جوانی کا، وہ دونوں تم ہمیں اب کیوں نہیں بنانے دے رہے؟ پیسہ ہم نے خود لگانا ہے، کیونکہ تم امریکیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہو، اور تم نے اگر وہاں امریکیوں کی نوکری کرنی ہے اور ان کو تم وعدے کر رہے ہو کہ بگرام ایئر بیس افغانستان میں دے دو گے، تو سالوں تمہاری نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے۔ جرنیلوں کو مطلب اب ظاہری بات ہے ان الفاظ کے اندر تو نہیں کہا، لیکن یہ کنفرم بات چیت ہے، ڈراپ سائٹ نیوز نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے، اور ہمارے سفارتی ذرائع جو ہے اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ چائنا میں بڑی سرد مہری ہے اس معاملے کے اوپر، اور انٹیلیجنس کمیونٹی بھی بتاتی ہے کہ چائنیز کو پتا ہے کہ پاکستانی کتنے پانی کے اندر ہے، پاکستانی فوجی جرنیل کتنے پانی کے اندر ہے، تو ان کی اوقات کے اندر رکھنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ذرا تم جو ہے نا ہم نے جو بیسز یہاں پہ بنانے وہ ہمیں بنانے دو، لیکن اگر بیسز بنانے دیں تو مینگو سیزن آ جائے گا، ان کی جان چلی جائے گی، ان کے بچے سارے بیٹھے ہوئے امریکہ وغیرہ کے اندر، ان کی جائیدادیں جو ہے وہ ساری کی ساری فریز ہو جائیں گی، ان کی جان جاتی ہے جرنیلوں کی بھائی۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اور چائنیز بھی جو ہے اگر آگے تو آپ کو لگ پتا جائے گا، وہ کہانی ایک الگ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ پھر بھی کیونکہ چائنا کا جو اس وقت عربین سی سے لنک ہے، وہ بار بار کہتے تھے کہ جناب وہ تو صرف ہمارے ذریعے سی پیک کے ذریعے ہے، اس کی بات کرتے تھے، تو افغانستان نے جا کے کیا کیا کہ اور واخان کوریڈور آف واخان سے افغانستان اور چائنا کا ڈائریکٹ روٹ بن رہا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ پچھلے تقریباً 2 سالوں سے مسلسل اسکرانڈو برگیڈ جو ہے پاکستان ملٹری کا جو پروپیگنڈا نیٹ ورک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے قبضہ کر لیا واخان کوریڈور کے اوپر، ان کے خوابوں کے اندر اگلوں نے زیادہ بات نہیں کی، افغانستان والوں نے انہوں نے روٹ کھول دیا ہے، جا کے انہوں نے افغانستان کو جو ہے وہ افغانستان اور ایران کو لنک اپ کر دیا ہے لینڈ اوور لینڈ روٹ کے ساتھ، چائنا کے ذریعے واخان کوریڈور سے بھی اور تاجکستان کے ذریعے بھی اس کو لنک اپ کر دیا ہے۔ یہ نقشہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ لیٹسٹ روٹ جو ہے یہ فنکشنل ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو روٹ ہے جو سست اور خنجراب پاس کے ذریعے جاتا ہے، وہ سال کے صرف 5 مہینے کھلا ہوتا ہے، 4-5 مہینے، کیونکہ برف پڑ جاتی ہے اس کے بعد وہاں پہ، آل ویدر روٹ نہیں ہے، اونلی فیئر ویدر روٹ ہے، اور لینڈ سلائیڈز وغیرہ بے تحاشا اس ایریا کے اندر ہوتی ہیں۔ افغانستان نے آلٹرنیٹیو روٹ جو بنا کے دیا ہے وہ آل ویدر 24/7 12 منتھس، سال کے 12 مہینے کا روٹ انہوں نے نکال کے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لو واخان کوریڈور اپنی جگہ کے اوپر، وہاں سے بھی روٹ ہے، تاجکستان چائنا سے بھی روٹ ہے، اور ایران پہ لنک اپ کر رہے ہیں، اور ایران کے اوپر جو ہے وہ چائنا نے آلریڈی جو ہے لنک اپ اس کو کیا ہوا ہے $62 بلین کے ساتھ، اور اگر ایران کو وہ بائی پاس بھی کرنا چاہیں تو یہ روٹ اس وقت جو ہے وہ ایران کو سینٹرل ایشیا اور چائنا سے بھی لنک کر رہا ہے۔ اور ریئر ارتھ ایلیمنٹ جس کی گیم ہے، جس کی چائنا کی گلوبل منوپلی ہے، عزیزان من یہ بات یاد رکھیے کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جتنا ہے وہ چائنیز آلریڈی ان کا سودا ان کے ساتھ کر چکے ہیں، اور یہ ہل بھی نہیں سکتے۔ اصل جو ریئر ارتھ ایلیمنٹ اس وقت بچا ہوا ہے وہ ہے افغانستان میں، اور اسی وجہ سے پاکستانی جرنیل افغانستان کا ٹھیکہ اٹھانا چاہتے ہیں، ٹھیکیدار ہیں بیسیکلی سارے کے سارے، اور اسی لیے ٹھیکیدار کے جو ہے یہ کام بتا رہے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ ٹھیکہ افغانستان کا اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بگرام ایئر بیس کا وعدہ کیوں کیا؟ صدر ٹرمپ کیوں بول رہا تھا یہاں پہ برطانیہ بھی آ کے کہ کچھ ہو رہا ہے،
وعدہ منیرہ مستری ان کے ساتھ بے تاشا کرتا ہے، پورا ایک بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی جرنیلوں کی اور منیر مستری کی ٹوٹل اوقات اتنی ہے، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ تو چائنیز نے ان کے پیروں تلے جو ہے وہ زمین کھینچی ہے، وہ بڑے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنی کان کو بتا دیا کہ روٹ ہمارے پاس تمہارا 5 مہینے کا چھوڑ کے پورے سال یہاں پہ ہے، اور تم جو پنگے لے رہے ہو یہاں پہ افغانستان کے اندر یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے چائنا نے چائنیز فورن منسٹر نے جو ہے وہ افغانستان کے فورن منسٹر کو اور پاکستان کے فورن منسٹر کو بلا کے بٹھا کے بتایا کہ بندے کے بچے، پاکستانیوں کو بتایا اسحاق ڈالر کے بندے کے بچے بنو، ہماری انویسٹمنٹس ہیں یہاں پہ، اور ریئر ارتھ ایلیمنٹ اصل تو افغانستان کے اندر ہے، آئرن اور اگر انڈیا کو بھی چاہیے تو افغانستان کے اندر ہے۔ اور پاکستانی اگر کہتے ہیں کہ جی ہم، پاکستان کے جرنیل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ٹھیکہ چاہیے، تو کیوں ٹھیکہ دیں ان کو یار؟ وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، پیار سے مانگو گے جان بھی دے دیں گے، لیکن یہ بدماشی کرتے ہیں یار آگے سے۔ یہ پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ کے اندر جو بدماشی کرتے ہیں، اگلے تو بدماشی نہیں مانتے، اگلے کہتے ہیں پھر آ جاؤ۔ اور یہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ خام خواہ میں انہوں نے شلواریں قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو بھی ان کو تکلیف باجوے کو یہ تھی کہ شلوار قمیض اور یہ پشاوری چپل جو ہے، جو کپتان چپل بن گیا، کیوں پہنتا ہے؟ اور میں بھی پہن کے جب جاتا تھا پی ایم ہاؤس اور ادھر ادھر، تو جو ہے یہ جرنیل جی ایچ کیو میں دیکھتے تھے یہ کیا پہن کے آ گیا ہے۔ او بھائی تمہارا وزیر اعظم اگر نیشنل ڈریس کے اندر پرائیڈ لے رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن فوجیوں کو تکلیف ہے، مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے۔ گورا صاحب چلا گیا، براؤن صاحب آ گیا، ان کا جو ہے ابھی تک ذہنی غلامی سے ان کی آزادی نہیں ہو سکی، اور ذہنی غلامی سے آزادی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ حالانکہ امریکہ خود ذہنی غلامی سے آزاد ہو چکا ہے، اور امریکہ کے اندر سائفر لیگ کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر سلمان احمد کے ساتھ میں نے بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھ لیں، آج کے دن کا پہلا انٹرویو ہے وہ سولجر سپیکس ریلوڈڈ کے اوپر آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اس کو لازمی دیکھیے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران خان کی طرح جو ہے یہ افغانستان والے شلوار قمیضیں پہن کے جو ہے پھر رہے ہوتے ہیں، اور نیچے پشاوری چپل لگا کے وہ جو اپنا کپتان چپل لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کیا پتا سالوں، ہم سوٹ ٹائپ پہنتے ہیں، ہم منکی سوٹ پہنا ہوا ہے، ہم گورا صاحب کے ساتھ بات کرتا ہے، ہم وائٹ ہاؤس میں جا کے بات کرتا ہے، یہ ہم سے پوچھیں گے۔ اگلوں نے کہا جائے ٹھہرو تمہاری ایسی کی تیسی۔ یہ افغانستان والوں نے روٹ نکالا ہے، لنک کر دی ہے سینٹرل ایشیا، ایران، چائنا، ٹوٹل کہانی انہوں نے اوور کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ابھی کر لو، ابھی پٹ لو، آؤ اور مارو تم یہاں پہ، بم تم نے بڑے مارنے۔ اور چائنا نے ان کو جو ہے وہ آلریڈی ان کی اوقات بتائی، انہوں نے کہا اچھا بیٹا آگے ڈالر چاہیے نا، پیسے چاہیے، تو ذرا یہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات اپنے سیٹل کرو نا، یہ بدماشی اپنی جیب کے اندر رکھو اور ہمارے بیسز، ملٹری بیسز بنانے دو۔ اب اگر یہ ملٹری بیسز بنانے دیتا ہے منیرہ مستری اور اس کے جرنیل چائنا کو، ڈالر تو چاہیے، بھوکے ننگے تنخواہیں بھی نہیں آ رہی کراچی کے اندر اور جوانی کے اندر، تو پھر تو مینگو پارٹی ہوگی۔ تو پھر جب مینگو پارٹی ہوگی تو آپ سوچ لیں کہ کیا ہوگا۔ تو اپنے ہی جال کے اندر یہ پھنس چکے ہیں اس وقت جو انہوں نے بچایا تھا، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا۔ مشرف کو بھی ڈالر آ رہا تھا، ضیاء الحق کو بھی ڈالر آ رہا تھا، ایوب کو بھی ڈالر آ رہا تھا، اس کو ڈالر نہیں آ رہا، صرف ڈنڈا آ رہا ہے منیر مستری کو، ٹھیک ہے؟ یہ کنکلوژن ہے۔ اور ان حالات کے اندر ابھی یہ پھنسے ہوئے پیڑے طریقے سے، اور میرے خیال کے اندر اس وقت اب پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وقت ہے کہ پرامن جمہوری تحریک کا آغاز کیا جائے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے پلاٹ کر کے بیچنے کا جو انہوں نے نیا پلان چلایا ہوا ہے، اور یہ چینیوں کے نام کے اوپر بار بار بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نئے صوبے بنائیں گے، یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ڈیلی سی پیک کے نام سے یہ جو پاکستان کا جو انفارمیشن آپریشن ہینڈلز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے۔ یہ تو پورا نقشہ ہے بھائی کہ پاکستان کا پلاٹ بنا کے پورے پاکستان میں جتنے صوبے ہیں اتنے نئے ڈی ایچ اے بنا کے ان کو بیچنے کا ان کا پلان ہے سالوں کا۔ آپ کے خیال کے اندر کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ خود ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کے ذریعے 29ویں کر کے صدر بننا چاہتا ہے، لیکن 28ویں میں جو ان کے ارادے ہیں، جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور چینیوں کو انہوں نے کہا ہوا ہے، میں آپ کو اتنے مہینوں سے بتا رہا ہوں، آپ اس نقشے کے اندر دیکھو کہ کراچی کو ایک بالکل ٹائنی نیچے بلو کلر کے اندر انہوں نے کراچی کو صوبہ بتایا ہوا ہے، فیڈرل ٹیریٹری بنا کے کراچی سے جتنا ریونیو پورا پاکستان کا آ رہا ہے وہ وہاں سے نکال کے چینیوں سے مزید قرضہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگلے بھی بیوقوف نہیں ہیں بھائی، دے مین بزنس۔ وہ کہتے ہیں پہلے یہاں پہ ہمارا انٹیلیجنس بیس کھولو نا، اور جوانی میں بیس ہمارا کھولو، اندر تم نے جو کرنا ہے کرتے رہو، تم اپنی موت مرو گے یہاں پہ، جو محاورہ ہے جو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ جو کہانی ہے عزیز ایمن وہ مزید
جس طرف جا رہی ہے وہاں پہ خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹنے کی طرف یہ جا رہی ہے, کیونکہ اگر یہ 28ویں ترمیم اپنی کر لیتے ہیں, کیونکہ پبلک مینڈیٹ ہونا چاہیے. صوبے ٹھیک ہے, بناؤ نئے صوبے, او بھائی صوبے بناؤ, پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے. آپ فارم 47 نہیں, فارم 45 کی حکومت آئے اور وہ کر رہی ہے سب, کیونکہ عوام کا مینڈیٹ ہے, پھر عوام مانے گی کہ ہاں ٹھیک ہے. اور تم مامے لگے ہوئے یہاں پہ کہ پاکستان کو پلاٹ بنا کے بیچنا چاہتے ہو اور اس پہ قرضے اٹھانا چاہتے ہو کون تم؟ لیجٹمیسی کیا ہے تمہاری؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ صرف ڈنڈے کے دور کے اوپر سنڈا چلا رہے ہو تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہانی. انف از انف. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بڑا امپورٹنٹ میں کراچی کی انٹرویو, کراچی کی صورتحال کے اوپر ان سائڈ انفارمیشن ارسلان تاج کے ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں. پیپلز ممبر پروونشل اسمبلی تھے, عمران خان کے جانثار ہیں اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. وہ جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ ہوش ربا انکشافات ہیں. آج رات کو آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.